نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ ہے وہ 16 فروری سے منسوخ ہو چکا ہوا ہے. ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. ان کو ملک آنا چاہیے. لیڈر وہی ہوتا ہے جو ملک میں جیتا اور مرتا ہے. کیا اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ اقتدار میں ہوں تو آپ بڑکے مارتے ہیں، اقتدار سے اتر جائیں تو آپ ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں. ملک کی جیل بھی سیاستدان کے لیے، اگر اس پہ جیل آ جاتی ہے، اس کو جیل آنا جانا پڑتا ہے تو قیامت نہیں آ جاتی. ہم کلاشن کوف جیسے معمولی کیسوں میں اور آوارہ کیسوں میں اور جھوٹے کیسوں میں 7 سال قید ہوئے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ملک، ان کے پاس دو ہی آپشن ہیں. نمبر 1 وہ اپنی اپیل کر لیں، نمبر 2 کہ وہ سائلم لیں وہاں، جو کہ شاید وہ نہ لیں. وہ اب سمجھتے ہیں کہ بہتری کے حالات ہیں. اور ایک صاحب نے بیان دیا اگر شہباز شریف کو گرفتار کیا تو قیامت آ جائے گی. اس ملک میں بھٹو پھانسی لگ گیا تو کوئی چڑیا نہیں پھڑکی تھی. اس سے بڑے لیڈر تو نہیں ہیں آپ کے یہاں آپ قیامت برپا کر دیں گے. قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. اور نواز شریف کا پاسپورٹ 16 فروری کو منسوخ ہو چکا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے ای سی ایل سے نکالنے کے لیے درخواست نہیں دی، اور وہ وقت بھی گزر گیا. ان کا کیس یہ بھی ختم ہو گیا ای سی ایل پر بار جانے. جی سر. ابھی میں نے کہا آپ ہمیشہ، میرا بھائی ایسے سوال کرتا ہے جس کا بڑے حساس ہوتے ہیں. دونوں سوال میں نے آپ کو بتایا، داسو پہ بھی اور افغانستان پہ بھی وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ آپ کو بتائے گی. باقی جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے این ڈی ایس ہے، اس کے پیچھے را ہے، اس کے پیچھے اسرائیل ہے. میڈیا میں بھی انہوں نے ہمیں جو ہے نشانہ بنایا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں نکلیں گے اس سے. انڈیا، اسرائیل اور این ڈی ایس مل کر ہمارے خلاف نہ صرف میڈیا میں بلکہ پاکستان کے امن و امان سے بھی کھیلنا چاہتا ہے. اور اس لیے میں نے 40 سال کا جو لال حویلی میں 13 اگست کا جلسہ اور آتش بازی دونوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اور کرونا بھی ہے، اور میں عزاداران سے اور دوسرے علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ وہ این او سی ایس کی رولز بنائے ہوئے ہیں ان کا احترام کریں، اس ایس او پیز پر عمل کیا جائے. میں اپنا جلسہ جو ہے 40 سال کا 13 اگست کو اور آتش بازی منسوخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. باقی ساری قوم کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے عقیدوں کو چھوڑنا نہیں ہے اور کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں ہے. اور اس ملک کی سلامتی کے خلاف جو انڈیا، اسرائیل اور این ڈی ایس سازشیں کر رہا ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم یکجا ہو کر ان کا مقابلہ کریں. بد نصیبی ہے اس ملک کی کہ اپوزیشن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ملک کے اندر انٹرنیشنل اس ریجن میں کیا حالات آئندہ 6 مہینوں میں پیش ہونے جا رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے کل کہا جناب کہ یہ سیکولر، کبھی کہتے ہیں یہودی، کبھی احمدی. فضل الرحمان صاحب، میں نظام مصطفیٰ کے نعرے کا جو چوئی ظہور اللہ مرحوم نے میرے کہنے پہ اور اس میٹنگ میں پاس کیا، اور میں 1977 میں آپ کے جلسوں کی نہ صرف رونق تھا بلکہ سب سے زیادہ ڈیمانڈڈ پولیٹیکل ورکر تھا اور خود کینڈیڈیٹ بھی تھا، لیکن وہ بائیکاٹ ہو گیا. اور اب یہ کہنا کہ کسی کو گرفتار کیا تو یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوئے گا. اپنی کوشش آپ کر لیں. قانون اپنی جگہ پر ہے، اور قانون کی خلاف ورزی پر قانون کا اطلاق ہوگا. سیکٹر E11 میں بارش سے جو نالے کو 40 فٹ سے 18 فٹ پر کیا گیا، اس کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا جو لوگ اس کے مرتکب ہوئے ہیں. چینی سفیر سے میری ایک تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، 2 ہوئی ہیں اس ہفتے کے اندر، اور مجھے زاؤپو چائنیز وہاں سیکیورٹی منسٹر کہتے ہیں،
جو کہ انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے، زوکاؤز نے فون بھی کیے ہیں. سو ہم چائنا اور پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے. سی پیک میں کسی رکاوٹ کو کسی قیمت پر قبول نہیں کیا جائے گا، اور سی پیک کے لیے ساری قوم جو ہے وہ یک زبان ہے. جس طرح ساری قوم کشمیر کی جدوجہد آزادی کے ساتھ کھڑی ہے، اسی طرح وہ پاکستان کی ساری قوم جو ہے وہ سی پیک کے ساتھ کھڑی ہے، کشمیر کی جدوجہد آزادی کے ساتھ کھڑی ہے. اور جو لوگ اس ملک میں انتشار اور خلفشار پھیلانے کی ناکام کوشش کرنا چاہتے ہیں وہ منہ کے بل گریں گے. 5 منٹ ہو گئے ہیں. داسو ڈیم کا آپ کو بتائیں گے وزیر خارجہ صاحب. انویسٹیگیشن انٹیریئر منسٹری کے پاس ہے اور ہمارے اداروں نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں، لیکن اس کا اعلان جو ہے وزیر خارجہ کا. دیکھیں، باغ بارڈر فینسنگ تقریباً 90-96% یا 92-94% مکمل ہے. انہوں نے چمن بارڈر بند کیا ہے، جس سے کہ آمد و رفت میں جو ٹرانسپورٹ ہے، یہ فصلوں کا وقت ہے اور فروٹ کا وقت ہے، وہ ان کے جو شیڈو گورنر ہیں انہوں نے اس طرف سے گیٹ بند کیا ہے. اس طرف سے پہلے ہی بند ہیں، لیکن چمن کے بارڈر کی وجہ سے بہت سارا نقل و حمل کا جو کام ہے وہ بھی رکا پڑا. لاسٹ 2 سیلاب آیا پہلی دفعہ تو یہاں 11-12 ہی نہیں تھی. کل کوئی حادثہ ہو جائے تو یہاں ریسکیو ایمرجنسی کا بھی کوئی 70 سال میں جو تھے وہ بھی تھک کے پتہ نہیں کہاں کھڑی ہوں گی. سو 20 گاڑیاں 11-12 عنقریب جو ہے وہ عمران خان صاحب اس کا افتتاح کریں گے. وہ کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے راول پنڈی اسلام آباد میں، اب اس کو کم ہونا چاہیے اور پولیس کو چاہیے کہ زیادہ مستعدی سے. لوگ بڑے کم ہیں، پولیس کی نفری بڑی کم ہے. ایک مدرسے میں 1400 طالبات ہیں اور پولیس کی کل نفری 230 ہے، اور لیڈیز کی بات کر رہا ہوں. سو اس نفری کو بڑھانے جا رہے ہیں اور ہائی ٹیک پہ لے کے جا رہے ہیں. جی آپ کا لاسٹ ٹائم ہو گیا. جی دیکھیں، پیپلز پارٹی کا طرز سیاست بہتر ہے یا یہ تو میرا کام تو نہیں ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ عمران خان کا طرز سیاست بہتر ہے. جس کے ساتھ ہوں اور اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جو عمران خان کے ساتھ سیاسی لڑائی لڑے گا میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کا مقابلہ کروں.